السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کے آپ کا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب، جو کہ اپنا 11واں بیان آپ سب کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ تو آئیے بنا دیر کیے آج 11ویں رمضان کے دن 11واں بیان سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ پہلا عشرہ رمضان گزر چکا، ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 11ویں تاریخ ہے اور یہ آپ 11ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ کل آئے مودت پر گفتگو ہوئی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ آج اس سے ایک قدم آگے بڑھا چاہتی ہے تقریر، اور اس رخ پر ہم جانا چاہتے ہیں کہ محبت اسی وقت ممکن ہے جب جذبوں کی چھوٹ اور تابانی نفس انسان تک پہنچے۔ کہیں تو یہ فطری اعتبار سے پہنچ گئی، اس لیے کہ قرآن میں بھی یہ شرط ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو۔ یعنی قرآن کی حقیقت تک انسان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ طاہر نہ ہو۔ طہارت سے مراد بدن کی طہارت فقط نہیں ہے کہ انسان اپنا بدن دھو لے، صاف ستھرا ہو جائے، کسی نجاست کا امکان نہ رہے، وہ کتاب تک تو پہنچ جائے گا لیکن حقیقت کتاب تک نہیں پہنچ پائے گا جب تک کہ اس کا قلب طاہر نہ ہو، اس کا شعور طاہر نہ ہو، اس کی فکر طاہر نہ ہو، اس کی روح طاہر نہ ہو، اس وقت تک کہ حقیقت قرآن تک نہیں پہنچ پائے گا۔ انہی تقریروں کے درمیان میں ایک جگہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو وہ ذات رسالت مآب میں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کی ذات مبارک قرآن مجسم ہے کہ جہاں ہر آیت مجسم ہو جاتی ہے ذات گرامی میں۔ تو جب قرآن کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو، تو ذات رسالت مآب کی معرفت بھی اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں طہارت ہی طہارت ہو، جہاں نجاست کا کوئی شائبہ نہ ہو، نہ فکر میں نجاست ہو، نہ شعور میں نجاست ہو، نہ روح میں نجاست ہو، نہ نفس میں نجاست ہو، تب کہیں پہنچ سکتا ہے۔ عجیب واقعہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک سفر کر رہا ہوں ماضی کی طرف، کہ جتنے بھی سیرت نگار ہیں انہوں نے سیرت کو حاصل کیا کچھ ایسے ذرائع سے کہ جہاں صرف ظاہر ہی ظاہر تھا سرکار کا، جہاں نورانیت نہیں تھی۔ ابھی آپ کو میرے 2 دن پہلے کی تقریر، غالباً 8ویں تقریر یاد ہوگی، کہ جہاں میں نے مستدرک حاکم محمد ابن عبداللہ حاکم نیشاپوری کی مشہور کتاب جو 4 جلدوں میں ہے، اس سے ایک حدیث بیان کی تھی۔ پھر میں نے عالم اسلام ہی کی ایک اور معتبر ترین کتاب کنز العمال سے بھی ایک حدیث لی تھی۔ کنز العمال 14 جلدوں میں چھپی ہے اور اتفاق سے ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ یہ دستیاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ فی الوقت میں کنز العمال ہی سے ایک اور حدیث لے رہا ہوں۔ کنز العمال نے ایک خاص کام یہ کیا ہے
کہ جس کسی حدیث کو بیان کیا ہے تو اس سے پہلے اس کا سلسلہ لکھ دیا ہے، سیریل نمبر حدیث کا اس نے لکھ دیا ہے۔ اسی میں یہ بھی حدیث موجود ہے سرکار رسالت کی کہ انا اول الناس خلقا وآخرہم باقا، میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔ تو اس خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے آنے والے کا تذکرہ اس حدیث مبارک کی روشنی میں کیا کسی سوانح نگار نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کبھی مغربی مفکرین کی نگاہ پڑی ذات گرامی پر تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں لکھ دیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو اور ہم کو اور جہاں کہیں بھی وہ کتاب پڑھی گئی ہو وہاں تکلیف پہنچی ہم کو۔ مثلاً فلپ کے ہٹی نے دا عربس میں یہ لکھا کہ پیغمبر کی ذات گرامی بحیثیت نبی کے ان کی زندگی ناکام گزری، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا شاہی سے۔ یہ فلپ کے ہٹی کا جملہ ہے اور دا عربس میں موجود ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ہم کو کس قدر رنج ہوا کہ دنیا نے شاہی اور رسالت میں نبوت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسے کیسے لکھا تو اس نے صاف یہ جواب دیا کہ جو کچھ بھی مواد حاصل کیا گیا ہے وہ آپ ہی کی کتابوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہم سے اس بات کی معذرت طلبی ہے آپ کی کہ ہم نے اس کو ریپروڈیوس کیوں کیا، پھر سے ہم نے دوبارہ اس کو لکھا کیوں، تو ہم معذرت خواہ، لیکن جو کچھ لکھا آپ ہی کی کتابوں سے لکھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ سیرت نگاروں نے جس انداز سے سیرت کو مرتب کیا اس میں اہم ترین احادیث کو چھوڑ دیا، اس پر نگاہ نہیں گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عصمت پہچانی نہ جا سکی اور پھر دنیا یہ پوچھنے لگی کہ عصمت کیا چیز ہے، جب تک کہ ہم آدم سے خاتم تک جتنے بھی انبیاء کا سلسلہ ہے باعتبار تذکرہ بنا بر مشہور 1,24,000 انبیاء کا، تو اگر ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں تو پہلی ٹھوکر تو یہی لگتی ہے کہ ہم اپنے کسی نبی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، جبکہ قرآن ہر نبی کو معصوم سمجھتا ہوا آ رہا ہے اور ہم نے اس سلسلے کو لے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سے سنبھالی نہ جا سکی سیرت اور ہم نے یہ لکھ کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے لکھنے والوں نے بہت سارے گوشوں کو ایسے لکھا کہ جسے پڑھ کے بعد میں ہم کو تکلیف ہوئی۔ آج میں آپ کی توجہ اسی کنزالمال سے، آج جتنی بھی گفتگو میں کروں گا میں کوئی اور کتاب ریفر نہیں کروں گا، میں آج صرف کنزالمال ہی سے میں آپ کو سلسلے کو لے جاؤں گا۔ اس حدیث کا نشان ہے 250، وہاں سے 261 تک مختلف راویوں کی زبان سے سرکار رسالت میں آپ کا یہ ارشاد ہماری نگاہ میں آتا ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا، صفا سے نہیں۔ یعنی یہ وہ نور تھا جو سلسلہ وار پاک صلبوں سے طاہر رحموں تک منتقل ہوتا رہا، اور یہ سب کے سب سجدہ گزار لوگ تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، یہ بت پرست نہیں تھے، یہ مشرک نہیں تھے، یہ کافر نہیں تھے۔ یہ نور ان اسلاب میں کروٹیں لیتا ہوا چلا، اور جب کروٹیں لیتا ہوا چلا تو قبیلوں میں بہترین قبیلہ کو منتخب کیا ذات واجب نے۔ ابراہیم کے بعد اسماعیل کو منتخب کیا، اسماعیل کے سلسلے میں کنعانہ کو منتخب کیا، کنعانہ کے سلسلے میں قریش کو منتخب کیا،
قریش کے سلسلے میں ہاشم کا منتخب کیا، ہاشم کے سلسلے میں عبد المطلب کو منتخب کیا، عبد المطلب کے سلسلے میں عبداللہ کو منتخب کیا، اور ان کے بعد یہ نور ازل، یہ صبح ازل، یہ دانائے سبل، یہ مولائے کل، یہ ختم الرسل، یہ اشرف المرسلین، یہ خاتم النبیین، یہ رحمت للعالمین، یہ عبد الموید، یہ رسول المسدد، یہ مصطفی الامجد، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، سرکار رسالت میں آپ کی ذات گرامی ہے۔ تو کنانا کے ہوتے ہوئے کوئی اور قبیلہ قابل ذکر نہیں، قریش کے ہوتے ہوئے کنانا قابل ذکر نہیں، بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے قریش لائق تذکرہ نہیں، بنی ہاشم میں عبد المطلب کے ہوتے ہوئے سابق لائق تذکرہ نہیں، اور جب سرکار رسالت مآب کے ہوتے ہوئے سابق میں کوئی لائق تذکرہ نہیں۔ اب یہ نور ازل ہے۔ کیا اس سلسلے کے نور ازل کو ان سجدہ کرنے والوں کی اطلاب میں اور ارحام مطہرہ میں کروٹیں لیتے ہوئے کسی نے ذکر کیا؟ جب لکھا 570 عیسوی تھی، یا لکھا عام الفیل تھی، اس میں پیدا ہوئے، تو اس سے پہلے کی زندگی پر کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ اس پر نہیں لکھا مداوت تلک النبوہ والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب یہ آدم مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، نہیں لکھا۔ انا اول الناس خلقا وآخرہم باقا، میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں، نہیں لکھا۔ اور تو اور ایک حدیث اسی کنز المال سے لے رہا ہوں، آج میں کہیں اور سے نہیں لے رہا ہوں حدیث۔ اب یہ حدیث دیکھیے، یہ آپ کو کنز المال 12ویں جلد باب الفا، یعنی باب فضائل میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ کنت مال آدم فی الجنہ، میں آدم کے ساتھ جنت میں تھا۔ یہ میں کسی مخصوص فرقے کی کتابوں سے لے کے نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ چیزیں، یہ میں مسلمانوں کی محترم ترین کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، مسلمہ کتابوں سے پڑھ رہا ہوں میں۔ کنت مال آدم فی الجنہ، میں آدم کے ساتھ جنت میں تھا۔ کنت مال نوح فی الفلک، میں نوح کے ساتھ کشتی میں تھا۔ کنت مال ابراہیم فی النار، میں ابراہیم کے ساتھ نار میں تھا۔ اور جب یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا تو ایک مرتبہ پھر یہی کنز المال کا حوالہ، کوئی اور حوالہ نہیں۔ کم سے کم سوانح نگاروں کو یہ چاہیے تھا کہ ان احادیث کو لکھتے، اور جہاں جہاں میں تھا وہاں میرا نفس تھا، میں عقل کامل تھا، میرا نفس علم کامل تھا۔ تذکرہ کرنے والوں کو دونوں چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، تو کیا توازن رہتا ہے اس میں، کیا توازن رہتا، سیرت کتنی اونچی ہو جاتی، پھر لکھنے والے کو کہیں کوئی عیب نہ نظر آتا، کہیں کوئی نقص نہ نظر آتا، یہ نہ لکھتا کہ خطائے اجتہادی تھی، طائف کی طرف چلے گئے اور وہاں زخمی ہوئے، جسد مبارک پر چوٹ آئی، زخم آئے۔ خطائے اجتہادی کا لفظ نبوت کے ساتھ موزون نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں تو کوئی ان کی خواہش ہی نہیں ہے سوائے ذات واجب کی مشیت کے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ بات ہی نہیں کرتے اپنی مرضی سے جب تک کہ مشیت نہ ہو۔ جب جو نبی بات نہ کرتا ہو بغیر مشیت کے، وہ اقدام کیسے کر سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سیرت سنبھل نہ سکی، اور پھر ذرا سا ایک حدیث پہ میں آج گفتگو کر کے تقریر کو ایک موڑ پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اسے ذرا سا غور سے سنیے آپ یہ کہ فرمایا، میری عمر کنز المال، میری عمر 10 برس تھی، 10 برس کی میری عمر تھی، مکے کے پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کس تحمل سے مجھے سن رہے ہیں۔ میری عمر 10 برس تھی، مکے کے پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام، 10 برس کی عمر تھے، ابھی نبوت بعثت نہیں ہوئی تھی، 10 برس عمر تھی، 40 برس نہیں، 10 برس میری عمر تھی۔
مکے کے پتھر مجھے سلام کرتے تھے، مکے والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ ملاحظہ فرما لیجئے، ابھی میں آپ کی خدمت میں اور 16-17 دن حاضر رہوں گا۔ کنزُ ملاحظہ فرما لیجئے، میں حوالے کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں۔ پتھر میں تو یہ شعور ہے، میں عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں، پتھر میں تو یہ شعور ہے کہ وہ نور نبوت کو پہچانے۔ اور کفار مکہ کو کیا ہو گیا تھا؟ مکے والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ یعنی 10 برس کی عمر تھی، 40 برس کی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پتھر، ممکن ہے کہ میرے کسی ناظر کو، ان تقریروں کو دیکھنے والوں کو یہ گمان گزرے کہ میں غلو میں کچھ کہہ رہا ہوں، عشق کی حرارت میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات میں آپ سے کہوں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ صحابی نے حجر اسود کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ پتھر بھلا کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، سرکار علیہ السلام آپ اس کو بوسہ دیا کرتے تھے تو میں بھی اس تاثیر کے لیے مجبور ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ پتھر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ کہاں پتھر بھلا کیا نفع نقصان پہنچا سکتا؟ ایسے میں باب مدینۃ العلم تشریف لائے اور کہا آپ بتلائیے کہ کیا پتھر کسی کو نفع پہنچا؟ تو کہا کس پتھر کی بات کر رہے ہو، کس پتھر کی گفتگو کر رہے ہو؟ کہا یہی پتھر حجر اسود کی بات کر رہے ہیں۔ کہ اگر تم اس پتھر کی بات کر رہے ہو تو ابتدا سے، ازل سے ابد تک، آغاز کائنات سے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے تعلق سے اس پتھر گواہ ہے، ان کے عقیدے کے تعلق سے یہ پتھر گواہ ہے، ان کے اعمال کے تعلق سے یہ پتھر گواہ ہے۔ سب اسلام لانے کے بعد ہر ایک کے ایمان کا یہ پتھر گواہ ہے، اور جب قیامت کے دن اس پتھر سے گواہی لی جائے گی، اگر یہ پتھر گواہی نہ دے تو کیا ہو؟ آج تک میں 1442 ہجری میں تقریریں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ آپ کو حج کی سعادت عنایت فرمائے، سرفراز کرے آپ کو حج کی سعادت سے۔ آج تک یہی سلسلہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جا رہا ہے، اور جس عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا جاتا ہے، حجاج کرام ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے حجر اسود تک پہنچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایمان کی حرارت حجر اسود میں محفوظ ہو جائے، تاکہ محشر کا وہ دن ہوگا کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہاں جب ذات واجب گواہی کے لیے طلب کرے گا تو یہ پتھر گواہی دے گا کہ ہاں اس میں وہ ایمان کی حرارت تھی جو مجھ میں جذب ہے، یہ رہی وہ حرارت۔ نور کا قائل نہیں، گواہیوں کا قائل نہیں، سیرت میں نورانیت کا قائل نہیں، تو ایک انسان کی سیرت لکھنے والے کم سے کم یہ تو پڑھ لیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس انسان کی اہمیت کیا ہوگی اس انسان کے مقابل میں جس انسان کے لیے ذات واجب نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے مغرور کر دیا؟ تو کہاں غرور و تکبر اور کہاں وہ ذات گرامی۔ اور پھر آج کی حد تک کہ میں ایک اور کروٹ لوں اور پھر تقریر کو خاتمے تک لے آؤں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی سیرت نگاروں نے ان راویوں کا انتخاب کر لیا جو بوقت واقعہ مسلمان تھے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لائے تھے، مگر راوی ہیں، ان کا بھی انتخاب کر لیا۔
مثلاً ایک کثیر تعداد میں اسلام لانے والوں کی وہ تعداد ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائی ہے، اور کوئی سابق الاسلام ہے، بہرحال وہ تو ہیں ہی، ان کا تو بڑا احترام ہے ہی، لیکن راویوں کی صف میں وہ لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو ایمان لائے 8 ہجری کے بعد، یعنی اب پردہ فرمانے کے لیے 2.5 سال باقی رہ گئے ہیں۔ 12,000 تلواروں کے سائے میں اللہ کا رسول مکہ آیا، سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئی کہ کہہ دو اے حبیب، آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہو۔ سورہ برات یا سورہ توبہ دونوں نام ہیں سورہ کے، اس کی آیتیں نازل ہوئی، آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہو، آج کے بعد کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہ کرے۔ یہ آیتیں موجود ہیں، آپ سورہ برات میں اسی مہینے میں آپ تلاوت فرمائیں گے سورہ توبہ کی، تو آپ پڑھیں گے یہ آیتیں بھی۔ قرآن اس وقت تک کہ کوئی مثال نہیں دیتا جب تک کہ کوئی کام نہ کرتا ہو۔ قرآن نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ جب تم پہاڑوں پر جانا تو پتھر مت کھانا، یہ جملہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس لیے جملہ نہیں ہے کہ انسان پتھر کھاتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جملہ کیوں ہو؟ قرآن میں محملات نہیں ہیں، قرآن میں محکمات ہیں، محملات نہیں ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب تم پہاڑوں پر چڑھ جانا تو پتھر مت کھانا، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ یہ قرآن نے کہا کہ آج کے بعد کوئی کعبے کا برہنہ طواف نہ کرے، تو کوئی کرتا تھا تبھی تو تذکرہ تھا، اگر نہ کرتا ہوتا تو تذکرہ کیوں ہوتا؟ بات دراصل ایسی تھی کہ جہاں تک کہ تاریخ عرب کا ایک محتاط مطالعہ میری نظر میں ہے، یہ تھا کہ ایک تو یہ منت مانی جاتی تھی کہ لوگ اپنے اپنے بت اٹھائے اپنے اپنے سروں پہ کاندھوں پر منتیں پوری کرتے، اور کسی کی یہ بھی منت رہتی کہ وہ برہنہ طواف کریں گے، اور کسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کے پاس ایک جوڑے سے زیادہ کپڑے نہیں تھے۔ اسلام سے قبل کی باتیں کر رہا ہوں میں، فتح مکہ سے پہلے کی باتیں بتلا رہا ہوں آپ کو، تو انہوں نے لباس اتار کے بازو رکھ دیا اور پھر اس کے بعد طواف کر لیا، مگر حکم یہ نازل ہوا آج کے بعد کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہ کرے۔ تاریخ تو یہ بھی بتلاتی ہے کہ کعبے کا برہنہ طواف کرنے والے تھے، بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں۔ 12,000 تلواروں کے سائے میں اللہ کا رسول مکے کی فتح کے لیے آیا، وہ کھچی ہوئی تلواریں، وہ ان تلواروں کا جلال، وہ مسلمانوں کا جوش و خروش، اب تو مکے والے گھبرائے۔ ایسے میں ابو سفیان حضرت عباس ابن عبد المطلب کی خدمت میں پہنچ کے کہا کہ عباس، تمہارے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا، آپ میرے اس جملے پہ توجہ فرمائیں، یہی جملہ ہے۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے بگڑ کے کہا، تو اس کو ملک کہہ رہا ہے، یہ نبوت ہے۔ تو کہا اچھا یہ نبوت ہے؟ کہا ہاں یہ نبوت ہے۔ تو کہا چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہے تاریخ ابو سفیان کے اسلام کی 8 ہجری، 8 ہجری، کہ اس وقت بھی ملک میں اور نبوت میں اہل مکہ کو تمیز نہیں تھی، مگر کھچی ہوئی تلواروں کے جلال میں اسلام قبول کیا گیا۔ اب اس کے بعد میں سمانح تو آگے رکھ رہا ہوں، آج کی حد تک میں ایک جملہ آپ تک کے پہنچانا چاہتا ہوں۔ 60 ہجری، 11 ہجری میں سرکار کا وصال، اور 60 ہجری یہی ابو سفیان کا پوتا تخت نشین ہوا۔ تو اب وہ جو ملوکیت پہ نگاہ تھی، یہاں سے ملوکیت کا جو آغاز ہے
تو یہ ملوکیت کا آغاز بنی امیہ کے بعد بنو عباس میں ہے، بنو عباس کے بعد آل سلجوق میں ہے، آل ساسان میں ہے، ترکی تک کے یہ سلسلہ پہنچا۔ سیرت کے نقوش تو وہیں رہ گئے، ملوکیت کے نقوش یہاں تک پہنچ گئے۔ میری تقریر شفاف پانی کی طرح صاف ہے، میں حقائق عرض کر رہا ہوں۔ ایسی صورت میں جب تاریخ کے لکھنے والوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے فتوحات کا تذکرہ کیا۔ یہ مسلمانوں کی فتوحات تھی، اسلام کی فتوحات نہیں تھی۔ اسلام کی فتوحات اور ہیں، مسلمانوں کی فتوحات اور ہیں۔ دیکھیے، اسلام کی فتوحات تو یوں تھی، جب ذات گرامی کا خط گیا تو محبت ایمان کی حرارت جوش میں آئی، تذکرہ گیا ایمان کی حرارت جوش میں آئی، اتنی جوش میں آئی کہ احد کے میدان میں جب سرکار رسالت مآب کے دندان مبارک شہید ہوئے، اویس قرنی نے کبھی سرکار کو دیکھا نہیں تھا، وہ اپنی ماں کی خدمت میں تھے، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ احد میں ایک دندان مبارک شہید ہوا، انہوں نے پتھر سے اپنا ایک دانت توڑ لیا۔ پھر خیال آیا پتہ نہیں یہ دانت شہید ہوا ہو یا یہ دانت شہید ہوا ہو، انہوں نے دوسرا دانت توڑ لیا، تیسرا توڑ لیا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے پورے دانت شکستہ کر دیے، اس خیال سے کہ سرکار کا نہ جانے کون سا دانت۔ یہ ہے محبت۔ اور صحابیت کے لیے قرب و بعد کا تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اویس قرنی نے کبھی رسالت مآب کو دیکھا نہیں، لیکن سرکار نے کہا وہ میرا صحابی ہے۔ یعنی فاصلوں کی قید نہیں ہے، قربتوں کے لیے قلبی واردات قلبی کے لگاؤ کی ضرورت ہے، بدن کے تقرب کی قید نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جہاں محبت قدر مشترک ہو جائے اور محبت کے جلوے کی تابانی پڑتی رہے تو پھر اس کے بعد تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہی محبت اسلام ہے، یہی محبت تسلیم ہے، یہی محبت تصدیق ہے، یہی محبت یقین ہے، یہی محبت ایمان ہے۔ ایمان کی کوئی بہت تفصیلی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر جملوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتباع رسول، حکم الہی کی پیروی، یہی ایمان ہے۔ اور جہاں محبت رسول ہے وہاں انسان کو پھر کسی دوسری چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ میں اپنی اگلی تقریر میں اسی جملے سے تقریر کو کشید کر کے آگے لے جاؤں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ نئی نسل جو ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہوئی ہے کہ جہاں اس کو یہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کس راہ کو اختیار کرے، اور پھر ان کو میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ فضیلت علم کیا ہے، ورثہ اسلام کا دولت ہے یا علم ہے، حکومت ہے یا علم ہے، علم میں علم دین ہے یا علم دنیا ہے یا دونوں ہیں، ترقی علم کتنی ضروری ہے، اسلام نے ہر مرد و زن پر حصول علم کو کیسے واجب قرار دیا ہے، کیسے فرض قرار دیا ہے، جیسے نماز فرض ہے، حصول علم بھی۔ اور یہ حدیث مبارک بھی سرکار کی کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کو کیوں نہ جانا پڑے۔ یہاں میں متشابہات میں تو نہیں جانا چاہتا، یہاں چین سے مراد ملک چین ہے یا نہیں، یہ بحث میں علماء پر چھوڑتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں کہ وہاں سے اس زمانے میں چین تک کا فاصلہ، سفر کی صعوبتیں، مشکلیں، اس کے بعد چین ہی کو کیوں نہ جانا پڑے کا یہ جملہ یہ بتلاتا ہے کہ اتنی مشقتوں کے باوجود بھی علم حاصل کرو، یہ تمہارا ورثہ ہے۔ مجھے توقع ہے کہ 21ویں صدی میں
मुसलमानों की तरक्की होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। दोस्तों, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा एजाज फर्रुख साहब के बयान को। आज 11वें रमज़ान के मौके पे 11वां बयान उन्होंने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये बयान आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में ज़रूर उस सवाल का जवाब दे सकें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।